الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أفضل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرمائیں آواز تھوڑی سی آواز تھوڑی سی قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبھی کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار آپ کے شہر کرم پور ضلع بہاڑی برادر عزیز معروف عالم دین حضرت مولانا محمد عمیر شاہین صاحب کی ترغیب پر اور حافظ محمد کبیر صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہلکی سی بیس کم کریں نا پھر آواز ٹھیک ہو جائے، ہلکی سی بیس مکمل نہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے بیانات سنے اور جیسا یہاں اعلان کیا گیا میرے بعد بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ میں تھوڑی دیر سماع راشی کا باعث بنوں گا، امید رکھتا ہوں کہ آپ برداشت کر لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ناراض لگ رہے ہیں؟ زیادہ وقت نہیں دوں گا انشاءاللہ، تھوڑا مختصر وقت میں
پریشان نہیں ہونا کہ کہیں زیادہ وقت تو نہیں لے گا. جی میں بھی آپ کے لیے حافظ محمد کبیر صاحب ماشاء اللہ بہت متحرک ساتھی ہیں، اور جس طرح پروگرام کو سنبھالنے میں اپنے معاونین کے ہمراہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح انتظامات کرنے میں اور مسجد کے انتظام میں بھی ایسے ہی ہیں. اللہ رب العزت انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں بخشے اللہ. آپ حضرات تشریف لائے، پروگرام سجایا گیا، میں حاضر ہوا، انتظام کیا گیا. جس نے جو کچھ بھی کیا اس کے پیچھے ایک ذہن تھا، ایک سوچ تھی کہ ہمیں اجر ملے گا. میں زیادہ مشکل تو نہیں کروں گا انشاءاللہ، بڑی مختصر سی. اس کے پیچھے ایک ذہن تھا کہ ہمیں اجر ملے گا، اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھتے ہیں آپ، اجر اللہ عطا فرمائیں گے. روزہ رکھتے ہیں ہم، اجر کے لیے، اس کی رضا کے لیے ثواب ملتا ہے. نیکی کے کام کیے جائیں ثواب ملتا ہے، مسجد بنائی جائے ثواب ملتا ہے. جیسے وہ مولانا شاہین صاحب فرما رہے تھے، آپ یہاں مسجد بنائیں، اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، ثواب ملتا ہے. یہ جتنے بھی ثواب کے کام ہیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تھوڑی سی میری جانب توجہ رکھیے گا، کوئی زیادہ مشکل بات انشاءاللہ نہیں کروں گا، وہ صرف 5 منٹ پھر آگے بڑی سوکھی کر بڑی مرضی کا کلام انشاءاللہ. یہ ثواب سب کے لیے نہیں ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، طالب علم ہوں، 20 سال جلوہ افروز ہیں. اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ یہ ثواب ہر ایک کے کھاتے میں نہیں آتا. اس ہر چیز کے ثواب کے لیے میرے مالک نے ایک شرط رکھی ہے کہ یہ ثواب بندہ مومن کو ملے گا. یہ ثواب بندہ مومن کو ملے گا. جو مومن نہیں اسے اپنے اعمال یوں ہی دکھائی دیتے ہیں، جیسے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہو، سڑک پہ جا رہے ہو، تپتی ہوئی دوپہر ہو، دور سے آپ کو پانی دکھائی دے گا، اسے سراب بولتے ہیں. سراب یہ پانی ہے. صحرا میں آپ چل رہے ہو، آپ کو دور سے پانی دکھائی دے گا. سڑک پہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو دور سے پانی دکھائی دے گا. لیکن جب وہاں پہنچ جائیں تو پانی نہیں ہے، وہاں بھی تپتی ہوئی سڑک ہے، وہاں بھی تپتی ہوئی ریت ہے، صحرا ہے. جس کے سینے میں ایمان نہیں اسے اپنے اعمال دکھائی دیتے ہیں. نماز بھیج رہا ہوں، روزہ بھیج رہا ہوں، صدقات بھیج رہا ہوں، نوافل بھیج رہا ہوں، لیکن جب حشر میں پہنچے گا تو کوئی اعمال نہیں ہوں گے. جس کے سینے میں ایمان نہیں. اب سنیے گا، میں زیادہ نہیں تمہید میں جاتا، آپ سے زیادہ مجھے خود جلدی ہے. ایمان آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بولیے رسول اللہ. آپ ایمان میں داخل ہیں. اقرار باللسان و تصدیق لیکن سنیے، میں جو نازک سا جملہ عرض کر رہا ہوں اور میں خود اسے پہنچانے میں کپ کپی ہے مجھ پہ، لیکن میں پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. یہ ایمان آنے کے بعد رخصت ہو جایا کرتا ہے بعض دفعہ. اسی گھمنڈ میں کوئی نہ رہے کہ بس میں تو پکا رجسٹرڈ مومن بن گیا. یہ ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے. اللہ کیسے؟ ہلکی سی عقیدہ توحید میں لچک آئی
ایمان رخصت ہو گئے. ہلکی سی عقیدہ ختم نبوت میں لچک آئی, ایمان رخصت ہو گئے. کسی صحابی پہ تنقید کی, ایمان رخصت ہو گئے. ہلکی سی انگلی اٹھائی اہل بیت پر, ایمان رخصت ہو گئے. مت کوئی سمجھے کہ میں نے اسے داخل کیا ہے تو وہ بہتر ہی رہے گا. ہلکی سی عقیدہ توحید میں لچک آئی, ایمان رخصت ہو جاتا ہے, رخصت ہو جاتا ہے ایمان. میں نے ایک بات عزیز کو سنائی, آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. باتیں نہیں کرنی, باتیں بس بولنا. میں بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں. علماء کرام بات کرتے رہتے ہیں, بولتا بھی کوئی کرتے رہتے ہیں, میں طالب علم ہوں نا, مجھے بھول جاتا. توجہ, ہلکی سی عقیدہ توحید میں لچکا, ایمان چلا جاتا ہے. اور میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں, رخصت ہو جاتا ہے ایمان. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک بڑھیا چرخا کاٹ رہی تھی. امام صاحب بوڑھی اماں سے پوچھتے ہیں, بوڑھی اماں چرخائی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تھوڑا سا بولو یار. چرخائی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ بوڑھی بھی اس دور کی بوڑھی تھی, تبدیلی والے دور کی بوڑھی نہیں تھی. آج کی بوڑھیاں تو بڑی سکریر پہ پوتوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اس دور کی بوڑھی تھی, اللہ کرام شفقت دیتا ہے. بوڑھی اماں کہتی ہے, امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے, میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. تھوڑا سا بولو, مجھے چلنے دو آگے. آپ نے رب کو پہچانا. سوٹ والے بھیا میرا گلا کھینچ رہا ہے, آواز دو گے تو میں سے قریب کروں گا, ورنہ میری آواز پہنچ جائے گی. بس بار بار میں نہیں کہوں گا آپ کو. آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے, میں نے رب کو پہچانا چرخے سے. مجھے اس چرخے نے بتایا ہے کہ رب ہے اور ہے بھی اکیلا. رب ہے اور ہے بھی اکیلا. امام صاحب کو بات دلچسپ لگی, کھڑے ہو گئے. کیسے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے, امام جی میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. ایویں تواڈے کرم پورے چ کرم ہوندا ہے, چپ کر کے کرم کرو, میرے تے تھوڑا جا کرم کرو. میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. اگر ایک چرخا میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چلتا؟ لیکن اگلی بات بڑی دلچسپ بوڑھی اماں کی. اب میں ادھر نہیں دیکھوں گا, یہ جو مرضی کرے, آپ بھی ادھر نہیں دیکھیں گے, آپ نہیں داری, وقت بچے گا. بوڑھی اماں کہتی ہے, مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا. امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ توجہ گرم پروانو, توجہ, میں عقیدے کی باتیں کہنے کا عادی ہوں. بوڑھی اماں کہتی ہے, اگر ہم چلانے والی ہوتی تو, اگر ہم چلانے والی ہوتی تو میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی, وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی, چرخا ٹوٹ جاتا. میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی, وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی, دھاگا ٹوٹ جاتا. مجھے چرخے نے بتایا, اب آپ کے ذہن کا امتحان ہے, مجھے چرخے نے بتایا رب ہے بھی اکیلا, ہے بھی اکیلا. اگر دو رب ہوتے, ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا, دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا. ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا, دوسرا کہتا نہیں میں اسے قداگر بناؤں گا. بوڑھی کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا, وحدت کے بھرے جان پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا.
مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی آنا، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ ایمان رخصت ہو جاتا ہے اگر دل کسی عقیدہ توحید میں لچک آ جائے۔ اللہ احد ہے، بولو بولو، اللہ احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک بولو گے تو کل چلے۔ ختم نبوت میں ہر کسی لچک آئے، ایمان رخصت ہو جاتا، ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ ربیع الاول ہے، ولادت کے تذکرے ہو رہے ہیں، میلاد کے تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن میں طالب علم ہوں، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں گا۔ کسی کی سوال حیات ہو، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجباء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، سوال حیات اٹھاؤ، حیات اس کی اٹھاؤ، لکھنے والوں نے جو لکھا، سنانے والوں نے جو سنایا، ولادت سے شروع ہوتی ہے، وفات پہ ختم ہو جاتی ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں جگہ شادی ہوئی، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں تنظیموں میں رہا، فلاں جگہ انتقال ہو گیا، سوانح حیات بند، کتاب زندگی بند۔ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، میں ولادت سے شروع کروں کیسے؟ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع ہی نہیں ہوتا، میں سناؤں کیسے؟ بولو۔ لیکن سنیے ایک جملہ علماء کے حوالے کر رہا ہے طالب علم، میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم ولادت سے شروع بھی نہیں کرتے، وفات پہ ختم بھی نہیں۔ ولادت سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنا، لیکن میں اس میں ایک نیا انداز میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کام آئے گا آپ کے۔ برداشت کرو کو تھوڑی دیر، یہ میری برداشت کرو جی میں سوڑ برداشت کر عالم ارواح میں اللہ نے صرف نبیوں کو اکٹھا کیا۔ پیر جی آپ کے حوالے آپ کی دعائیں دینے کے لیے، عالم ارواح میں اللہ نے صرف نبیوں کو اکٹھا کیا۔ میں یوں کہتا ہوں اس محفل میں صرف نبی تھے۔ سبحان اللہ کو میں جملہ رسول گھڑ تقریباً ٹھیک ہے، کچھ بلا رہا ہے توجہ، اس محفل میں صرف نہیں یوں کہتا ہوں، بولو شاہد صاحب، جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ اس محفل میں تھا۔ نہیں میں تھوڑی سبحان اللہ دلو تو پھر سبق سناما کہ نہیں، جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ اس محفل میں تھا۔ میں یوں کہتا ہوں جو اے جملہ سن کے بھی کسی کی زبان نہ کھلی تو پھر رب بھی ہے انہوں بلوا رہے، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔
جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ اللہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، 1.25 نبی، مجھے کیا پتا چلے کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی کہے اس محفل میں میں بھی تھا، پھر میں اسے کیا کہوں؟ وہاں کون سا صحافی تھا جو رپورٹ کر رہا تھا کہ یہ حضرات ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میثاق میں صرف انبیاء، اینا کو بول کے نہیں کسی بلانا جتنا میں بلا رہا ہوں، بول لو یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی کہے کہ اس محفل میں میں بھی تھا تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کی اسی آیت سے اللہ نے موتی دیا، اسی آیت سے، میں کسی دوسری آیت پہ بھی نہیں جا رہا، اسی آیت سے قرآن کا طالب علم ہوں، اللہ موتی دیتے ہیں ایمان کے، لیکن اگر میں آپ کو سنا دوں اور آپ اسے ہضم کر جائیں تو مجھے دکھ ہوگا، محبت سے بولیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ فرماتے ہیں ان نبیوں کی نشانی بتاتا ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہ سارے نبی جو اس محفل میں تھے، لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہ سارے میرے محبوب سے پہلے آئیں گے۔ سارے میرے محبوب سے پہلے، پھر آئے میرے رسول۔ کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا تو پیچھے رہ جائے گا جو محبوب کے بعد جائے گا، کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا میرے رب نے کہ تو ایک پیچھے رہ جائے گا جو محبوب کے بعد جائے گا، نہیں سارے آقا سے پہلے، سارے آقا سے ثم جاءکم رسول، اللہ پھر آپ فرما رہے پھر آئے گا میرا رسول، رسول تو 313 ہے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نبی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ سے پہلے کن بستیوں میں تھی، کن گہرائیوں میں تھی، کن ذلتوں میں تھی، میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں تو انسانیت کو بستیوں سے اٹھا کر نقطۂ عروج پر پہنچایا۔ کہاں تھی انسانیت؟ کہاں تھی انسانیت؟ کن بستیوں میں تھی؟ مجھے عزیز سے پوچھو تو میں عرض کروں، آقا کی آمد، آقا کی تعلیمات سے پہلے دماغ تھا، سوچ نہیں تھی، سر تھا، تاج نہیں تھا۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی، بیوی تھی، قابل توقیر نہیں تھی۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھی، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے رہزن تھے، رہبر نہ تھے، یہ رہزن تھے، مکہ والے رہزن تھے، پھر ساری کائنات کے
توجہ ہے دوستوں. اسی لیے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. پردے اٹھے ولادت کا منظر لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے. ظلمات کے پردے تھے, جہالت کے پردے تھے, پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے. کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر سلٹ پڑے. برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے, آپس میں ایک ایک کام چومنے لگے. کرنوں کا رقص ہونے لگا پر نگار پر. فردوس اکثریز ہے ہر نالزار پر. تاریکیوں کے نام مٹا کر جلال سے اتری علوم سے صبح نئی آن بان سے. بادل 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 فضائے طائف رحمت کے چھا گئے. آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. پھر ہوا کیا؟ ذکی کیفی لکھتے ہیں پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا. پتھا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا. پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی. زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی. بزمیں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے ولادت. بزمیں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے میلاد. بزمیں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے. مسکرا کے کہو سبحان اللہ. میرے کو لوگ قسم سے بات ہو تبدیلی میں نہیں لیندی کو لوگ مسکرا کے کہو سبحان اللہ. لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. بوجھ تو نہیں پڑ رہی میری گفتگو؟ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. اور اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. میں آپ کو ولادت سنانے لگا ہوں بٹھا کے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا. کیا کیا؟ میں طالب علم ہوں, کہیں مجھ سے کوئی صاحب نہ ہو جائے. زیادہ پوری ٹائم ہو گیا. میں نے آدھا گھنٹہ ہو گیا. میں نے حضرت کو کہا تھا میں 40 منٹ سے بات کروں گا. آدھا گھنٹہ ہو گیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. سن اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا. اب سب کی توجہ میری جانب ہے. میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں, آپ عبادت سمجھ کے سنیے. اللہ سے آنی ہے انشاءاللہ. صحابی نے کیا بھئی روشن دان رکھے ہوا واسطے. آقا فرمایا جے کہندہ آزان ہستے تھے ہوا تے آنی سی. روشنی تے آنی اللہ سے تے آنی ہے. ثواب دل یاد رکھو منو بھی ثواب تو حالوں میں ثواب. رضا تے انشاءاللہ آنی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. احسان کیا. میں بہت چھوٹا ہوں, طالب علم ہوں, علماء کی کثیر تعداد ہے. تو مجھ سے صاحب ہو گیا, غلطی ہو گئی تو میری اصلاح فرمائیے گا. یہ جب بیان ہوتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا, صحت دی احسان نہیں جتلایا, اولاد دی احسان نہیں جتلایا. نہیں, ایسی بات نہیں. اللہ نے احسان جتلائے ہیں. اللہ نے احسان جتلائے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان نہیں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتیں نہیں گن سکتے. احسان نہیں.
احسان کا ایک ڈھنگ ہے نا، انداز ہے کہ میری نعمتیں، اچھا نعمتیں نہیں فرمایا، نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتی، میری ایک نعمت اللہ، آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، پانی نعمت میں نے گن لیا، دماغ نعمت میں نے گن لیا، دل نعمت میں نے گن لیا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اللہ گن لی آنکھ، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ اللہ زبان گن لی، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ دماغ اللہ گن لیا، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ دل اللہ گن لیا، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ اے مانا کھول کے رکھا بڑے سامنے، مسکراؤ گے نا تھوڑا دیر؟ اللہ کی نعمت یہ سمجھ آ گئی کہ بخیل نہیں بننا، بخیل کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے، اور جنت کی خوشبو سینکڑوں میلوں سے آتی ہے، اس کا مطلب ہے بخیل بندہ جنت سے بہت دور ہوگا، اور جو اپنے آقا کی تعریف سن کے مسکرائے بھی نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی بخیل ہے۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ اللہ زبان نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ اللہ فرماتے آنکھ نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ حضور کا چہرہ دیکھا، کتنی دفعہ پیروں کو دیکھا، کتنی دفعہ والدین کو دیکھا، کتنی دفعہ اپنی اولاد کو دیکھا۔ زبان ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا بولا، کتنا چکھا۔ پانی نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا پیا، کتنا وضو کیا طہارت کے لیے، کتنا نہایا، کتنا فصلوں کو لگایا۔ میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتی، میری ایک نعمت بھی نہیں۔ اس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں۔ اور انسانی وجود میں، ہمارے جسم میں کتنی ایسی چیزیں، کتنے ایسے اعضاء، ان کی ایک ایک وہ اعضاء کا محض ہم نام لے سکتے ہیں، ان کی کارکردگی، ان کا کام نہیں گر سکتے۔ دل یہ تو کہہ سکتے ہیں، دل وہ دن میں کتنی دفعہ پمپ کرتا ہے تیرے سارے وجود کے اندر خون کو۔ دماغ ایک نعمت، نام تو تو لے سکتا ہے لیکن تو گن نہیں سکتا کہ کتنی دفعہ تیرے تخیلات میں کیسی چیز آتی ہے، تو کتنی دفعہ سوچتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے لیے، نہیں گن سکتے۔ میں سمیٹتا ہوں میرے عزیز مولانا یوسف شیخ پوری، میرے بڑے پیارے عزیز ہیں، تشریف لے آئے، انشاءاللہ وہ آپ کو پیار سن گے۔ میں تو ویسے ہی بس دائیں بائیں کی دو تارمائیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ نعرہ تکبیر۔ حافظ صاحب نے 40 منٹ کا بیان نہیں سنا، حافظ صاحب نے 40 منٹ کا بیان نہیں سنا۔ اب ان کی مرضی یہ ہو کہ میں 40 منٹ اور کروں، ای خیال اسکو مغال۔ لیکن انہوں نے سن لیا نا، آپ تشریف رکھیے۔ اب میری جانی بات توجہ نہیں، سب کی توجہ مل جانی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنا بولا، کتنا چکھا۔ یہاں جو فرمایا نا لقد من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ میں بدل کا معنی اپنے ذوق میں یہ کیا کرتا ہوں، ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگا اقتدار، شہرت، اللہ نے اٹھایا دے دیا۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا، خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو،
ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ میں بات نہیں کرتا، میں سمیٹتا ہوں بات کو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمیٹتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک جملہ آپ سب کی زبانوں پہ ہوتا ہے، آپ اسے بولتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں۔ اتنا یہ مشہور ہے کہ آدھا میں نے بولا۔ اس جملے کے ساتھ اگلا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اسے اس کے ساتھ لطیف فرما لیجیے۔ ہر چیز کا مقصد ہے۔ میرے اللہ کا ایک قانون ہے، میرے اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ ہر چیز کا جو مقصد ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح کی نیت سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی تنقید سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ کسی کی جدائی پر غم میں دکھ کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں فرد جذبات میں آ کر، اور ہوتا بھی ہے کیونکہ ہم محدود سوچ اور ذہن رکھتے ہیں، یہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں یہاں پر ہوتی ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حضرت جلدی چلے گئے، اگر رہتے تو ابھی یہ کام بھی ہوتا۔ وہ ہماری جدائی کی ایک کیفیت ہے، ہونی چاہیے، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے مالک نے جس کی قسمت میں جتنا کام لکھا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، وقت سے پہلے کو نہیں جا سکتا۔ اور اگر رب نے ایک کی قسمت میں کام لکھا ہے تو وہ کام چھین ہو نہیں سکتا، وہ کر چکے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کے ذہن میں؟ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ درخت کے پتے میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ایک پتے کی قسمت میں جتنا ذکر لکھا ہے میرے مالک نے، جب وہ مکمل کر لیتا ہے تب وہ درخت سے ٹوٹ کے نیچے گرتا۔ اب اگر یہ بات میری سمجھ آ گئی ہے تو قاضی کی بات اگلی آسان طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور جسے سمجھ آئی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ جو سمجھا سمجھا، اور جو نہ سمجھا اس کے لیے دعائیں کروں گا انشاءاللہ۔ اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، وہ اس ربیع الاول میں مکمل ہو چکا جب آقا آئے۔ صاحبان توجہ ہے؟ اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، ناراض ہو گئے ہو؟ وہ اس ربیع الاول میں مکمل ہو چکا جب آقا آمنہ کی گودی میں تشریف۔ 40 سال تک آقا کو دنیا میں رکھا رسالت کے لیے، پھر 12 سال تک رکھا ہجرت کے لیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کی غلطی نہیں ہو گئی۔ اچھا میں سمیٹتا ہوں بات کو۔ رسالت ہے کیا؟ بس صرف یہ نکتہ، ورنہ باتیں کئی تھیں سنانے کے لیے۔ انشاءاللہ حافظ کبیر صاحب کھڑا بنو آج آخری والی ہے۔ اگر جس نے ہم سنا رہے سن بھائی میرے عمر جنہ دا حصہ سی، اور میں کیا پتنی اج دی جلسے چ میرا حصہ کنا۔ توجہ، رسالت ہے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے، صاحبان توجہ، بچہ پیدا ہو، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر والدین پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر، پوتھی کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دو۔ میں اوپری گل کی ہے، پہنچ جاتے لے آئے 0 سائز کا لباس۔ بچہ 1 سال کا ہوا، اب اگر کوئی تحفتاً بھی لائے 0 سائز کا لباس تو کہتے ہو یار تیری مہربانی رہ دے، یہ ہوں ساڈے بچے نو آندا بڑی توجہ۔ بچہ 5 سال کا ہوا، میں رسالت اپنے ذوق میں بیان کر، بچہ 5 سال کا ہوا، اب 1 سال کا لباس اسے نہیں آتا۔ بچہ 10 سال کا ہوا، اب 5 سال والا لباس اسے نہیں آتا۔ بچہ 12 سال کا ہوا، اب 8 سال والا لباس اسے۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پہ پہنچا،
جتنا قدرت نے اسے قد عطا کرنا ہے اتنا پہنچا. اب جو اس کا لباس کا سائز بنا اب یہی رہے گا. زیادہ تفصیلات کا وقت نہیں, زیادہ پورنے میں پا نہیں سکتا ہوں. اللہ نے کائنات کو بنایا, اس کائنات کو جب بنایا تو اس وقت کے تقاضے کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی, جناب آدم لے کر آئے. کائنات بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی, کائنات جب اپنے جوبن, اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا, تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے, میرے آقا قرآن لے کر آئے, میرے آقا آخری شریعت لے کر آئے. اچھا وہ شریعت آج میں پہنوں تو میں مومن. میری تقریر کا ایک خوبصورت رخ ہے, مڑنے لگا. وہ شریعت کا لباس آج تجھے تیرا پیر پہنائے تو تو متقی. وہ شریعت کا لباس تجھے تیرا مرشد پہنائے تو تو پرہیزگار. وہ شریعت کا لباس مجھے میرا استاد پہنائے تو میں مومن, میں متقی. میرا چپ رہا ہوئے گا. وہ شریعت کا لباس آج تو خود پہنے تو تو متقی, اور وہ شریعت کا لباس آقا جی نے خود پہنا ہے. وہ شریعت کا لباس آقا خود پہنا ہے, صداقت کا لباس پہنا ہے ابو بکر کو. ماں بڑی چاہتوں کے ساتھ بیٹے کو عید والے دن تیار کرے, سجائے, سوارے, خوبصورت لباس پہنائے. جب سجا لے تو تو کہے بھی تیرا پتر سجیا نہیں, تو پھر کھلوی اٹھے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ماں کسی تقریب پہ, کسی شادی پہ, عید پہ بچے کو سجائے, سمائے, لباس پہنائے, تو تو کہ سجیا نہیں. آقا پہنائے شریعت کا لباس معاویہ کا. سمجھ بھی آ رہی ہے. آقا لباس پہنائے ابو بکر کو صداقت, آقا لباس پہنائے جناب عثمان کو حیا کا, آقا لباس پہنائے تقویٰ کا جناب علی کو, آقا لباس پہنائے, آقا لباس پہنائے. جنہیں تو آج کہے کہ نہیں میں نے ابھی اپنی عدالتوں میں ان کی فائلیں کھول لی ہیں, تیری حیثیت کیا ہے؟ جسے محلے میں کوئی نہ پوچھے, بستی میں کوئی نہ پوچھے, وہ ان کے بارے میں بات کرے جن سے رب راضی ہے, ان کے بارے میں بات کرے. اگر ابو بکر سچا نہیں تو پھر دھرتی پہ سچ آیا. اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر دکھا تو صحیح مومن کہتے کسے, لاؤ تو صحیح سامنے. پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں. جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں, میں جب جا کے سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے.
یہ خوش ہو کے تکو تو میں پورا نقشہ تھوڑے سامنے جو پیارے آقا تشریف فرمائے سامنے جناب ابو بکر پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے یوں حضرت ابو بکر نے نگاہیں چکائی ہوئی ہیں صدقت یا رسول اللہ مجھے بیت اللہ پہ لے کے گئے صدقت یا رسول اللہ میرا سینہ چاک کیا صدقت یا رسول اللہ میرا دل باہر نکالا صدقت یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا دیکھ رہا صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ جنت سے انوارات لایا تھا جبریل میرے سینے میں رکھے صدقت یا رسول اللہ براق پہ بٹھایا صدقت یا رسول اللہ بیت المقدس پہنچے صدقت یا رسول اللہ میں نبیوں کا امام بنایا گیا صدقت یا رسول اللہ براق چلی صدقت یا رسول اللہ پہلا آسمان صدقت یا رسول اللہ چوتھا آسمان صدقت یا رسول اللہ سدرہ کراس کیا صدق ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا نہیں سمجھ آیا ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا یہ اچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی غلطی ہو کی ہے چلو تسی کہتے ہو تو مان کچھ ابو بکر دی ذات تے تو والی بحث کرنا صدقت یا رسول اللہ صدقت یا کیوں جملے چھڑا رہے ہیں کیوں چھڑا رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ سدرہ کو کراس کیا صدقت یا رسول اللہ جبریل امین رک گئے صدقت یا رسول اللہ عرشوں پہ پہنچایا گیا صدقت یا رسول اللہ میں نے جنت کو دیکھا صدقت یا رسول اللہ ابو بکر تیرا محل دیکھا صدقت یا رسول اللہ تیرے دشمن کا انجام دیکھا جب ساری بات ہو چکی یوں آمنے سامنے بیٹھے جناب ابو بکر اور پیارے آقا آمنے سامنے جب ساری بات ہو چکی تو ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انکا نبی حقا یہ کہتے ہوتے میں ٹوٹ جانا آگے ہوتے اشہدو توجہ آمنے سامنے بیٹھے اشہدو انکا نبی حقا اشہدو آقا کا جواب سننا اشہدو انکا نبی حقا پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انکا صدیق حقا بس انشاءاللہ سمیٹ رہے ہوں ایک عوامی ذہن جو عوام آپس میں بیٹھ کے بحث کرتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عوام جب بیٹھتی ہے نا حضرت سنتی ہے کہیں جھگڑا ہو گیا جلسہ ہوا کانفرنس ہوئی جلوس ہوا بحث ہوئی وہ کیا معاملہ ہے جی کیا معاملہ ہے جی وہ بچوں جڑا سیاڑا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں دستا اصل جی دو طبقے نے ایک طبقہ صحابہ کرتا رہتا ہے تے ایک طبقہ آل بیت کرتا رہتا ہے ایک او تجزیہ ہے جڑا اے بازاراں وچ چوکاں وچ چوراہاں وچ بیٹھ کر کے ہوندا ہے ہوندا ہے نا میں اس تجزیے سے متفق نہیں بالکل لیکن ایک لمحے کے لیے ماشاءاللہ ایک لمحے کے لیے اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے اور ایک آل رسول والا ہے تو اپنی ایمانداری سے مجھے بتائیے میں جج آپ کو بناتا ہوں منصف آپ بنیے انصاف آپ کیجئے گا ایک طرف سے اگر صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ غلط ہے جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے جملہ بڑا سوکھا ہے اگلا سونا نے اس تو بھی سوکھا ہے سمجھنے بہت ہوگا یقین جانا جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے اور جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے